نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں مسلمانوں کو ان کے غالب ہونے کا طریقہ کار بتایا ہے اور اصول بتائے ہیں۔ انہی اصولوں کو اپنا کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بر و بحر پر چھا گئے اور اللہ کا دین عرب سے عجم تک لے گئے۔ کل تک یہود و نصارہ مشرکین مکہ ظلم ڈھاتے تھے، لیکن اب انہیں آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ایک نصاب ان آیات میں بیان فرمایا، صبر، نماز، شکر اور جہاد فی سبیل اللہ۔ جو مسلمان اس نصاب کو اپنا لیں گے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں انہیں بڑے بڑے مقام عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی عظمت اسی نصاب سے وابستہ ہے۔ کل ہم نے صبر اور نماز کے متعلق پڑھا اور صابرین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت کا تذکرہ ہوا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لاڈلے یعنی شہدائے کرام کا تذکرہ ہے۔ شہداء اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہداء کے متعلق زبان سے موت کی نسبت ان کی طرف کرنا منع فرمایا ہے، اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ شہداء کو مردہ ہونے کا سوچو بھی مت۔ شہادت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کے پیاروں کو ملتا ہے، چونکہ امت کی سرفرازی، بلندی اور اسلام کی عظمت جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ذہن بنا دیا کہ جہاد کے نتیجے میں شہادتیں ہوں گی، لیکن جو وہ شہید ہوں گے وہ تو میرے بہت پیارے ہوں گے، لہٰذا انہیں مردہ نہ کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہترین حیات عطا فرمائی ہے۔ مرنے کے بعد ہر بندہ اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو کچھ نہ کچھ حیات کا تعلق، روح کا تعلق اس کے جسم سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن مجاہدین شہداء کی جو وہ زندگی ہے وہ عام اموات سے بڑھ کر ہے۔ وہ بڑے لطف میں ہیں، محبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں ہیں۔ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ اے اللہ وہ تو ہمارے سامنے کٹے ہیں، ان کی گردن کاٹی گئی ہے، قبر میں ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو میں نے زندگی انہیں دے رکھی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آیت شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ بدر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا تو منافقین اور یہود و نصارہ وہ فل نظر رکھتے تھے اور عام مسلمانوں کے اذہان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے خواہ مخواہ اپنی جوانی ختم کرائی اور زندگی کے لطف سے محروم ہوئے، تو انہیں جواب مل رہا ہے کہ تم جس معنی میں انہیں مردہ سمجھ رہے ہو اس میں وہ سرے سے مردہ ہے ہی نہیں، بلکہ زندوں سے کہیں بڑھ کر ہر لذت سے لذت یاب ہو رہے ہیں۔ یہ 14 حضرات تھے جو میدان بدر میں جام شہادت جنہوں نے نوش فرمایا۔ 6 کا تعلق مہاجرین سے تھا اور 8 کا انصار سے۔ حضرات مہاجرین شہداء کے مبارک اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل، حضرت مہجہ بن صالح،
اور حضرت صفوان بن بیضہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ انصار شہداء کے مبارک اسماء گرامی: حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مبشر، حضرت یزید بن الحارث، حضرت عمیر، حضرت رافع بن معلہ، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفراء اور حضرت عوف بن عفراء رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ مقدس شہداء ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ انہیں مردہ نہ کہو، چونکہ نازل تو ان کی شہادت پر یہ آیت ہوئی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کے متعلق یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ پرندے بیٹھتے ہیں، پوری جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو جب تک مسلمانوں نے شہادت کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، وقار سمجھا، سر بلند رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے اتنے متمنی تھے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری سنن بھول گئیں، چند ایک میٹھی میٹھی سنتیں یاد رہیں۔ کاش ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اسوہ یاد ہوتا، ہم آپ کی سیرت پڑھتے، شہادت کے حوالے سے آپ کے خیالات جانتے، تو آج بزدل نہ ہوتے، آج ڈرپوک نہ ہوتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نبی تھے، اللہ کے بہادر نبی، نبی السیف تھے، تلوار والے نبی، نبی الملحمہ، گھمسان کی جنگوں والے نبی۔ آپ کے القاب ہیں، آپ کے نام ہیں، امت نے بھلا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قوانین کے دنیا کے سب سے زیادہ ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جنگی قواعد پر جب میدان جنگ میں تقسیم فرماتے، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، چوتھے پارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجاہدین کے دستے روانہ کرتا ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کو میدان جہاد کی طرف بھیجتا ہوں، اور مدینہ میں چند صحابہ ایسے ہیں جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں، اور بیت المال میں اتنے اسباب نہیں کہ انہیں سواریاں مہیا کی جائیں، وہ مدینے میں ہیں، خود نہیں جا سکتے، میرا جانا انہیں گوارا نہیں کہ ایک تو جہاد میں نہ جا سکے، دوسرا آپ کی جدائی بھی برداشت کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسی بات نہ ہوتی ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ، میں کسی جہادی لشکر سے پیچھے نہ رہتا، ہر لشکر میں شامل ہوتا، صحابہ کے ساتھ جاتا، مجاہدین کی قیادت کرتا، لیکن مدینہ میں جو نادار غریب جو جہاد میں نہیں جا سکتے ان کی وجہ سے ٹھہر جاتا ہوں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا، کہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے ان اقتل، میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں۔ دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی شہادت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میرے شہید کو مردہ نہ کہو۔ اس شہادت کو پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھا رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے دل کی تمنا اور خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے والے کسی لشکر سے پیچھے نہ رہوں، کچھ مصلحت کی بنا پر، مسلمانوں کی مصلحت کی بنا پر رہ جاتا ہوں، ورنہ دل نہیں چاہتا کہ میں کسی لشکر، کسی غزوہ سے رہ جاؤں۔ اور امید کیا ہے، تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں شہادت کا جذبہ اور شوق۔ کیا ہمارے دلوں میں بھی
کبھی یہ جذبہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ہمیں بھی کبھی دعائیں کرنے پر مجبور کیا کہ اے اللہ ہمیں بھی آپ شہادت جیسی پیاری اور میٹھی نعمت عطا فرما دیجئے؟ آج تو شہادت کا نام لیتے ہی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں۔ بھائی یہ کون سی محبت ہے جو آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تمنا نہیں کی کہ ہم بھی کہیں محض تمنا میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ شہادت کو پانے کے لیے شہادت کے بازاروں کا رخ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی تبوک میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ میدان احد میں اپنے مبارک دانت شہید کراتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مبارک خون گرا، آج امت کو وہ مسئلہ جہاد سمجھ نہیں آیا، اس میں تعویلیں کی جاتی ہیں۔ جو ہی قرآن مجید کی کوئی آیت جہاد آئے فوراً ہم بہت سارے جہاد سامنے لائیں گے، یہ بھی جہاد، وہ بھی جہاد، قلم کا جہاد، زبان کا جہاد، مال کا جہاد، بچے پالنا جہاد، ڈاکٹری کرنا جہاد، سڑکیں بنانا جہاد، دنیا جہان کی ساری چیزیں ہم جہاد بنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، قرآن کو بدلنا ہے۔ تو شہادت بہت بڑی سعادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ اور بخاری شریف میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث امام بخاری لائے ہیں وہ جہاد کے متعلق لائے ہیں، اور قرآن مجید کا کون سا پارہ ہے جو آیات جہاد سے خالی ہو؟ وقت نہیں، ورنہ شہادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث پیش کرتا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے کرام کہ 6 اعزاز بیان فرمائے، انعامات بیان فرمائے، وہی عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للشہید عند اللہ 6 خصال، کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 انعامات ہیں۔ یغفر لہ فی اول دفعۃ، کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جان نکلتے وقت ہی شہید کو جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، وہ بڑی گھبراہٹ یعنی آگ کے عذاب سے مامون رہے گا۔ نمبر 5، اس کے سر پر عظمت اور وقار کا تاج رکھا جائے گا، فرمایا جس کا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ نمبر 6، اس کی زوجیت میں بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی، اور اس کے عزیز و اقربا میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ کتنے بڑے اعزاز ہیں شہداء کے لیے۔ انہی اعزاز کو پانے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے مدینہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مجلسیں چھوڑی۔ ایک نماز پڑھنے پر جہاں 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی کے مقدس ماحول کو چھوڑا، اور امت کو عملی طور پر بتا گئے کہ اگر اسلام کو غالب کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، کفار کا قلع کما کرنا ہے، کفار کو نیست و نابود کرنا ہے، اللہ کا نظام اوپر لانا ہے، اور حاکمیت اللہ کی لانی ہے، تو یہ نسخہ آزمانا پڑے گا۔ صبر، نماز، شکر اور جہاد فی سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے عملی طور پر امت کو یہی بتایا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1100-1200 سال امت نے اس کو اپنائے رکھا۔ نتیجہ اللہ نے خلافت دی، اللہ نے حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے عظمت دی، اسلام کو سر بلندی ملی، نظام عدالت قرآن، شہروں میں نافذ ہوتا قرآن، عدالتوں میں اور بازاروں میں آپ کو چلتا پھرتا اسلام نظر آتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ ہوا، امت جہاد کو چھوڑ کر
آسانیوں میں مبتلا ہو گئی، آسائشوں میں مبتلا ہو گئی، دنیا داری میں مبتلا ہو گئی، بینکاری میں مبتلا ہو گئی، شہوت پرستی میں آ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کافروں نے کر لیا، اور جو کافروں کو کرنا چاہیے تھا وہ مسلمانوں نے شروع کر دیا۔ مسلمان کو قتال کرنا چاہیے تھا، کافروں کو دنیا میں لگنا چاہیے تھا، لیکن اب الٹ ہو گیا، مسلمان دنیا میں لگ گیا، کافر لڑنے پہ آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی سر بلندی جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ ہمیں ہر دم شہادت کے لیے تیار رہنا ہوگا، شہادت کے لیے تمنا کرنی ہوگی، اور شہادت پانے کے لیے محاذوں کا رخ کرنا ہوگا، اور جہاد کو اسلام کا ایک محکم فریضہ سمجھنا ہوگا، عقیدہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔